بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گرامی قدر سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کا جو احترام ہے، اس مہینے کی جو حرمت ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ اس محرم الحرام کو مزید جو مسلمانوں کے اندر شہرت مل گئی اور مسلمان اس کا مزید اس مہینے میں مسلمان جو ہیں اس میں عبادات کا اہتمام کرنے لگے، یا اس مہینے کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، اس کے کچھ واقعات بھی اس چیز کا سبب بنے اس کے معروف ہونے کا، جس میں یکم محرم الحرام سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اسی طرح اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے واقعات۔ تو بہرحال لیکن آج میں نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے، ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس پر ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں کہ جو محرم الحرام میں خاص طور پر 9 اور 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، اس کے بارے میں جو روزے کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس میں زیادہ حوالہ جات کی طرف نہیں آؤں گا، بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے کے حوالے سے 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں اور احادیث کی کتابوں میں سے جو ان تمام احادیث سے جو بات نکلتی ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لینتھی بھی نہ ہو، لمبی بھی نہ ہو، اور ایک جو مختصر اور جامع پیغام جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل معلومات اصل نہیں ہے بلکہ معمولات اصل ہیں، کہ ان معلومات جو ہے وہ معمولات بن جائیں، جو میرے اور آپ کے علم میں ہے وہ میرے اور آپ کے عمل میں آ جائیں۔ اس لیے عمل کی نیت سے بیان سننا چاہیے، عمل کی نیت سے کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان اعمال پر آئیں، اور جو مسلمانوں کی اصل جو کامیابی کا راز ہے وہ ایمان اور اعمال والی زندگی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جیسا کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا، کہ اے ایمان والو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کافروں کی جو چالیں ہیں وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ تو ایمان والوں کو جو فوقیت اور کامیابی ملے گی دنیا میں، جو ایمان والوں کو ترقی ملے گی، جو ایمان والوں کو غلبہ ملے گا، وہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ملے گا۔ تو انہی اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ روزے کا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو کیونکہ مدینہ المنورہ میں یہود و نصارہ بھی آباد تھے، تو 10 محرم کا دن یہودیوں نے روزہ رکھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کی قوم کو غرق کیا تھا، تو اس خوشی میں جو ہے اور اس کامیابی کی خوشی میں جو ہے وہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی اس خوشی کے تو ہم زیادہ لائق ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے، کہ اسلام اور جو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ اصولی اعتبار سے تو ایک ہے،
جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے عقائد و نظریات تھے، توحید کے، رسالت کے، قیامت کے، اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو عقائد کے اعتبار سے کیونکہ ہم مسلمان ان کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے اس کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ روزہ ہم رکھیں. چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے. لیکن اس میں ایک احتیاط یہ فرمائی کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا تھا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ یہودیوں پر جو ہے وہ تو اللہ کا غضب ہے، اور یہودیوں پر تو لعنت کی گئی ہے، اور وہ مغضوب علیہم ہے. اس لیے کہیں ان کی مشابہت نہ ہو جائے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، فساق اور فجار اور کفار کی مشابہت سے بچنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ صرف ایک روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا لیا جائے، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیا جائے. ایک تو اس میں جو ہے وہ یہ بات ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام اور اسلام کی جو شریعت ہے وہ موجودہ دور کے یہودیوں سے زیادہ قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو یہودی یہ گمراہ ہے ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 کا اور 10 کا، یا پھر 10 کا اور 11 کا روزہ رکھیں گے. تو یہ کچھ اس کا جو پس منظر تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم جائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گزشتہ سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہتمام رمضان المبارک میں، اور دنوں کے اعتبار سے عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ اس روزے کا اہتمام کریں، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، یا پھر 10 اور 11 کا جو ہے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں، اور اس فضیلت کو حاصل کریں، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.